نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد. مجھ ناچیز کو، مجھ کم علم اور کم فہم کو ڈاکٹر یاسر صاحب کی طرف سے اتنی عظیم ہستی، اتنی عالم اسلام کی اتنی بڑی ہستی کے بارے میں بولنے کا جو موقع دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے خود ہی یہ مہربانی کی ہے کہ ڈاکٹر یاسر صاحب آپ اس میرے نسل در نسل غلام کو بھی موقع دیں. تو میں اپنے کم علم سے اپنے پیر و مرشد کے بارے میں جو معلومات عرض کروں گا، صرف یہ درخواست ہے کہ جو میرے سینئر حضرات ہیں، جو بزرگان ہیں، اگر میرے الفاظ میں کوئی کمی کوتاہی کوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میرے مخاطب میرے نوجوان ہیں، خصوصاً وہ لوگ جنہیں حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ اس مقالے کے عین عنوان کے مطابق میں اعلیٰ حضرت کی جو شخصیت ہے ان کے صرف وہ پہلو سامنے رکھوں جس سے ہمارے جو مسلمان نوجوان خصوصاً اور وہ ہمارا طبقہ جن کو آپ کے بارے میں علم نہیں ہے یا کم علم ہے، اور وہ اپنی دینی روحانی پیاس کو بجھا سکیں. اور یہ میری نیت ہے اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق، سچ اور صحیح طریقے سے بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے جو بزرگان ہیں جو میرے ساتھ شامل ہیں ان کی برکت سے خصوصاً نوجوانوں کو میرا کسی طرح پیغام پہنچے. تو میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں نے تھوڑا سا ریسرچ کا کام کیا ہے، تو اسی حوالے سے میں کچھ معلومات عرض کروں گا. تو سب سے پہلے اللہ کی پاک کتاب، پاک کلام میں سے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، نہ تو انہیں کوئی غم ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے، وہ کسی بھی پریشانی کی وجہ سے حوصلہ نہیں ہارتے، بلکہ وہ اللہ کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی جو کمی ہے، جو کوتاہی ہے، جو نشیب و فراز ہیں، ان میں سے ان کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے. تو مثلا میں ایک مغربی فلسفر ہیں مارک ہیگل، انہوں نے ہیرو کے بارے میں، ہم تو اللہ کا ولی کہتے ہیں نا، وہ لوگ ان کو ہیرو کہتے ہیں. سیدنا علی حجویری علیہ رحمہ، جناب خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ، ان کو وہ ہمارے مسلمانوں کے ہیرو جانتے ہیں. تو مارک ہیگل نے لکھا تھا ہسٹری آف ہیرو میں کہ ہیرو ادھر ادھر کی مشکلات، انڈیجنس ہوں، لوکل ہوں، نیشنل ہوں یا انٹرنیشنل، تمام مشکلات کے باوجود اس کے سینے میں مشیت ایزدی نے ایک تپش، ایک آگ کی بھری ہوتی ہے، اور وہ آگ اور تپش اس کو آگے سے آگے لے کر جاتی ہے. تو میں اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی یہ عرض کروں گا کہ جو اللہ کے کلام کی یہ جو آیت ہے اس کی روشنی میں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی یعنی بچپن کی جو زندگی ہے، لڑکپن کی جو زندگی ہے، جوانی کی جو زندگی ہے، پھر آپ کی جو بزرگی اور اس طرح کے جو یعنی
تھے اس میں ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وہی اللہ کی طرف سے ایک جو ہے نا جذبہ ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنے محبوبوں کو نہ غم اور نہ حزن اس کا شکار ہونے دیتا ہوں. تو ہم آج اعلیٰ حضرت کی زندگی مبارک کے جو اہم پہلو ہیں خصوصاً یا خاص پہلو ہیں بلا شبہ بہت زیادہ ہوں گے. تو مجھ کم علم کی طرف سے یہ ہے کہ آپ کی شروع میں جو علم کی جستجو اس کا حصول اور کوشش جو کسب کی شکل میں تھا، پھر آپ کی اس طالب علمی کے دور میں محنت، ذہانت اور مجاہدہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مادرزاد ولی پیدا کیا. تو مثلا کہ یہ گوڑا شریف میں مہر منیر جو قبلہ آپ کے صاحبزادے حضرت بابو جی علیہ رحمہ کی رہنمائی میں ان کے حکم کے مطابق یہ مرتب ہوئی، جو آپ کی سوانح عمری بھی ہے اعلیٰ حضرت کی، اس میں فرمایا گیا کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت ایک مجذوب جو ہے وہ گوڑا شریف میں موجود تھے، کیونکہ آپ حسب و نسب اور اس لحاظ سے نجیب الطرفین سید تھے، تو وہاں پہ بزرگوں کا، اللہ کے ولیوں کا آنا جانا رہتا تھا. تو مختصر یہ کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو وہ مجذوب باقاعدہ انہوں نے آپ کو باہر منگوایا اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومے. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اللہ اپنے محبوبوں کو اس طرح شروع سے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے پہلے انڈیجنس لیول پہ، لوکل لیول پہ تعلیم حاصل کی، وہیں درگاہ میں ہی آپ کو جو قرآن پاک کی تعلیم دلوائی گئی. تو قربان جاؤں کہ جو قرآن پاک کی ناظرہ آیت آپ کو پڑھائی جاتی وہ آپ کو حفظ ہو جاتی تھی. کہ المختصر کہ آپ نے جب ناظرہ قرآن پاک ختم کیا تو وہ قرآن پاک آپ کو حفظ ہو چکا تھا. تو یہ اللہ کی ودیت کی ہوئی وہ ذہانت تھی جس کا یہ ثمر تھا. ورنہ آپ کو پتہ ہے مدارس میں بچے 2 سال، 2.5 سال، 1.5 سال محنت کرتے ہیں، پھر جا کے قرآن پاک حفظ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی زندگی کا ایک اور پہلو وہ یہ ہے کہ آپ نے جب ان علوم کو حاصل کیا ہے تو پھر آپ نے روحانیت اور مجاہدہ، عبادت، ریاضت اس میدان میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اللہ کے کامل ولیوں کی بارگاہ میں پیش ہونا. پھر آپ اس وقت جو شمس العارفین تھے، جو عارفوں کے سورج تھے، ان کے پاس جا کر خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جا کر وہاں پہ دست بیعت بھی ہوئے، اور خواجہ صاحب نے خصوصی نظر کرم فرمائی، آپ کی تربیت فرمائی، اور آپ نے وہاں سے فیض حاصل کیا. پھر اس کے بعد اب جب اللہ کی مہربانی سے آپ میں علوم و فنون، دنیا و دین دونوں سما گئے، پھر معرفت الہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں فنا فی الرسول ہوئے، تو اب آپ نے ایک اور کام کیا کہ وہ بر صغیر یعنی اس میں جو ہمارا علی گڑھ تھا وہ بہت بڑی انٹرنیشنل درس گاہ تھی، وہاں پہ بلاد عرب اور بلاد یورپ سے محقق اور مدرس ہوتے تھے، آپ نے وہاں تشریف لے گئے. وہاں پہ جا کے آپ نے بڑے بڑے علماء سے وہ مختلف مزید علوم حاصل کیے. قربان جاؤں تو حسب اور نسب کی عالی شان جو آپ کے پاس نسبت تھی، اس کی وجہ سے آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے جو اس اساتذہ کرام تھے، میں اب اگر نام لوں تو بڑی بڑی ہستیاں تھیں، جس میں جناب شیخ العرب و شیخ العجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ، تو اسی طرح کی بزرگ ہستیاں. تو آپ کے اساتذہ کرام، آپ کے مرشد، آپ کے جو روحانی استاد تھے
وہ بھی معترف ہوئے، اور پھر جو شاگرد تھے، جو ان کے شاگرد تھے، جو آپ کے کلاس فیلو تھے، انہوں نے بھی آپ کی صلاحیتوں کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد آپ پھر یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے صوفیانہ کارنامے ہم نے بیان کرنے ہیں، تو آپ نے مجاہدہ اور ریاضت اور وہ حاصل کی، تو بالکل حضرت سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے حکم کے مطابق، قول کے مطابق، کہ صوفی اللہ کے علاوہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا اور اس کا باطن روشن ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں باطن کی جو صفائی ہے وہ تصوف ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ تو تصوف کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خاص بندے کو وہ مقام عطا کیا۔ اب وجہ کیا تھی کہ وہ ان مع العسر یسرا کہ تنگی کے بعد پھر آسانی ہوتی ہے۔ تو وہ دور ایسا تھا کہ قربان جاؤں کہ اس وقت جب آپ کی آمد ہوئی تو اس وقت ہندوستان اپنی آزادی کے خونی دور سے گزر رہا تھا۔ تو یہ تقریباً 1875 عیسوی کی باتیں ہیں، اور سلطنت مغلیہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ چکی تھی۔ دین اسلام کے روشن چراغ ترک وطن کر چکے تھے، یا قید و بند کی صحبتوں میں ایام زندگی گزار رہے تھے۔ مسلمان تباہی اور بربادی کے تاریک دور سے گزر رہے تھے، حتیٰ کہ جو مشنری تھے، جو مختلف مذاہب کے مشن تھے، وہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ وہ تاریکی کا دور تھا، اور غیر مسلم مغربی مادہ پرست قوم کے علم و اقتدار کے نظریات نے، اس افریت نے مسلمانان ہند پر سوار ہو کر انہیں بھی گمراہ کر دیا تھا۔ تو بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے یعنی جو دینی اور ان کے علوم کے جو ماہر تھے، وہ دین سے بے بہرا ہو گئے۔ دوسرے لفظوں میں ایک ملحدانہ جو ان کی حرکات تھیں، تو ان حالتوں میں روحانیت گوناگون صحبتوں کا شکار تھی۔ جو عرفان الہی ہے اس کا تصور تک ایستا ایستا کام ہوتا جا رہا تھا۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ان مع العسر یسرا۔ تو پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کو اللہ تعالیٰ نے اس خطہ میں مبعوث فرمایا، آپ کو ولی بنا کر بھیجا۔ تو آپ کی ذات اقدس کو پھر وہی کہوں گا کہ ایک یعنی وہ مقام عطا ہوا کہ پھر آپ نے جب تمام علوم و فنون حاصل کر لیے، آپ نے جو فنا فی اللہ بھی ہو گئے، فنا فی الرسول بھی ہو گئے، تو اس کے بعد اب آپ اپنے بزرگان، اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق، مثلا ایک یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ جو ہے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ کے مزار شریف پر جا کر گوشہ نشین ہوئے، تو وہاں سے حکم ہوا کہ مہر علی شاہ، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فضل و کرم کیا ہے، جو مجھ میں فیوز و برکات ڈالی ہیں، وہ تم میں بھی ڈالی ہیں، تو جاؤ اپنے مشن پہ شروع ہو جاؤ۔ تو اس طرح پھر آپ کے بارے میں یہ بھی روایت آتی ہے کہ آپ جب حرمین شریف میں گئے، ہر مسلمان جب جاتا ہے تو وہاں اس کو یعنی روحانی تسکین ملتی ہے، تو آپ نے بھی ارادہ فرمایا کہ میں یہیں رہوں گا۔ تو یہ آپ کا اپنا فرمان ہے کہ آپ کے مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ نے کشف فرمایا، اور یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے اپنا فرمان ہے کہ ان کے کشف حقیقت بر حقیقت ہوتے تھے، بالکل حقیقت کے مطابق ہوتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مہر علی شاہ تم واپس اپنا ادھر جاؤ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑا کام لینا ہے۔
تو اسی طرح اس وقت کے جو علماء تھے، مولانا لطف اللہ جونا گڑھی، مولانا احمد سہارنپوری، یہ تاریخ میں موجود ہیں. میں طالب علموں کو کہوں گا کہ وہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ ان ہستیوں کے کتنے بڑے بڑے کارنامے تھے. مولانا احمد حسن کانپوری، مولانا اشرف علی تھانوی، جن کو ان کے مطابق فکر والے حکیم الامت کہتے ہیں، مولانا فضل حق رامپوری، مولانا عبید اللہ ٹوکی، علامہ انور شاہ کشمیری، بہت بڑی بزرگ ہستیاں، مولانا نذیر احمد بٹھالوی، یہ تمام علماء پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کے یہ تمام بزرگان ہم اثر تھے. تو سب جو ہے آپ کی فضیلت، آپ کی علمی جو عرفان جو تھا اس کے یعنی وہ تسلیم کرتے تھے. تو اس طرح آپ ان بزرگوں کی رہنمائی میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کی حکم کے عین مطابق واپس تشریف لے آئے. اور پھر آپ نے اچھا یہ جو صوفی حضرات ہیں، یہ زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گوشہ نشینی اور تارک دنیا اور زیادہ یعنی درس و تدریس یا تبلیغ یا اس طرح مواعظ، اس طرح میں وہ آپ کو کم نظر آئیں گے اگر تاریخ پہ آپ نظر ڈالیں. لیکن آپ نے اسلام کے جھنڈے کو ہاتھ میں پکڑ کر جس طرح مجاہد یا سالار ہوتا ہے اس طرح جہاد کیا اسلام کی خاطر، دین اسلام کی خاطر. اپنی پوری جوانی، اپنا پورا جو آخری ایام تک آپ اس میں پیش تھے. اس دوران برصغیر پاک و ہند میں وہ فتنہ کھڑا ہوا جو یعنی مرزا قادیانی جو خود ایک سکالر تھا اور اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، تو اس نے تمام عالم اسلام میں یہ جناب اعلان کروا دیا کہ کوئی ہے تو سامنے آئے. مختصر یہ کہ اس دوران میں اب زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم بھی محدود ہوتا ہے. تو پیر مہر علی شاہ کی ہستی سامنے آئی. اب آپ جب گولڈا شریف سے چلے نا تو یہ لاہور میں بادشاہی مسجد جو ہے نا وہ میدان جنگ جو ہے نا بنا. اور مرزا کی اپنی یہ خواہش تھی کہ مرزا صاحب کہتے تھے کہ یہاں پہ آپ آ کے میرے ساتھ مقابلہ کریں. اسے اپنی علمی صلاحیتوں پہ زوم تھا، لیکن دیکھا جائے تو حاجی مہاجر مکی علیہ رحمہ قربان جاؤں، ان کا ایک ویژن تھا. انہوں نے کہا کہ اس فتنے کے مقابلے میں علماء جو ہیں وہ بہت ہیں، علم و فضل والے بہت ہیں، لیکن ایک وہ ہستی ہو جو روحانیت میں بھی کامل ہو اور علم و عمل میں بھی کامل ہو، اس کو آگے کیا جائے. اور یہ کتنی بڑی شان ہے پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کی کہ دیکھیں نا، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سٹیج پہ بیٹھا ہوا مولوی یا ایک پیر وہ اپنے مقابلے میں کسی کو نہیں آنے دیتا، نہ اس کے ارادت مند آنے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سب کچھ ہے تو یہی ہے، ہمارا مر جاؤ ماوا یہی ہے. لیکن قربان جاؤں کہ تمام درگاہیں، تمام مشایخ عظام، تمام علماء حق، علماء کرام، جو لیڈر تھے، چاہے وہ ہمارے مسلمانوں کے سیاسی تھے، سماجی تھے یا پھر مذہبی تھے، سب نے اکٹھے ہو کر پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کی سیادت، آپ کی قیادت، اس کو تسلیم کیا اور آپ کے پیچھے چلے. یوں پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ گولڈا شریف سے لاہور کی طرف روانہ ہوئے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ سے ایک یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو صوفی ہوتی ہیں ان کا تو یہ کام نہیں ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اور ختم نبوت کے بارے میں یہ اتنا بڑا الزام اور اتنی بڑی باتیں تعویلیں ہوں، اور یہ میں اس کو بغیرتی سمجھتا ہوں کہ میں بیٹھا رہوں اپنی مسند پہ اور میں اس میدان میں
آگے جاؤں گا چاہے میری جان بھی جائے. اچھا اس وقت جو حکمران تھے، لازمی بات ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ تھی، تو بڑا مشکل کام تھا. یہ باتیں ہماری کرنی آسان ہے، ہم اپنے یعنی مسرت پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں اس دور میں جب حکومت غیر مسلموں کی تھی، جب دنیا کی سپر پاور کی حکومت تھی، وہاں اس دور میں اعلیٰ حضرت نکلے ایک علم لے کر، اسلام کا جھنڈا لے کر، اپنے نانا پاک کے یعنی جو عزت اور حرمت اور آپ کی جو سیادت تھی ختم نبوت، اس کی خاطر نکلے میدان عمل میں. اور بالآخر نہ صرف مرزا قادیان کو شکست ہوئی، مختلف قسم کے جو روایتیں اور مختلف قسم کے واقعات ہوئے، وہاں پہ علمی مقابلہ بھی ہوا. عربی تفسیر یہ بڑا مشکل کام ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں خود تو الف بے مجھے نہیں آتی، لیکن ہم نے علماء سے یہ سنا ہے کہ لاکھوں میں سے کچھ علماء ہوں گے جو عربی پڑھ لیتے ہوں گے یا 2 لائنیں لکھ لیتے ہوں گے، ادروائز میری طرح بہت زیادہ ملیں گے. تو وہ اتنا بڑا سکالر بنا بیٹھا تھا کہ اس نے کہا جی ہم تفسیر میں مقابلہ کر لیتے ہیں. قربان جاؤں، آگے اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ کا بیٹا، یہ غوث پاک کی اولاد، یہ تیری چھوٹی چھوٹی عقلی دلیلوں کے قابو میں آنے والا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا تو چھوڑ اس بات کو، رکھ قلم، اور قلم تیری لکھے اور میری بھی لکھے گی. تو وہ سمجھ گیا کہ یہ میرے بس سے باہر ہے. بہرحال مختصر یہ کہ نہ صرف مرزا قادیان کو شکست ہوئی، اور 25 سے 29 یعنی 5 دن تک علماء کرام، علماء اسلام جناب ببانگ دول شاہی مسجد میں اپنا اسلام کا چرچا کرتے رہے، اور وہ تو اپنے قادیان سے بھی نہیں نکلا. پھر یہ ہوا کہ یہ شکست خوردہ ہوئے، پھر اس کا خاتمہ بھی ہوا. اس میں بھی روایتوں میں آتا ہے کہ پیر صاحب کو اس نے کوئی بتوا دی تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو کریم اللہ ہے وہ اسے خود لٹا دے گا. پھر اس کا انجام ہوا. تو بہرحال تو یہ پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ کا جہاد تھا، اس کو تبلیغ اسلام کہیں یا جہاد تھا. پھر اس کے بعد آپ کی زندگی کا ایک اور پہلو ہے کہ فنون دنیا میں بھی آپ کو مہارت حاصل تھی اور ادب میں کمال حاصل تھا. اور آپ کا کلام، ابھی ہماری محفل میں میڈم صبیہ بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے آج شکمترا میں ایک عجیب سی کیفیت دیکھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کلام تھا کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ جو ہے نا لاہور کی گلیوں میں سے صبح سویرے گزر رہے تھے مرد کلندر، تو کوئی آپ کا غلام چھت پہ بیٹھ کے صبح سویرے نہار منہ پڑھ رہا تھا کہ آج سکھ متران دی ودھیری ہے. علامہ صاحب رک گئے. یہ کافی یعنی طویل نعت ہے، اس کے کافی لمبے شعر ہیں. سنتے رہے یکسو ہو کر. جب آخری مصرع آیا کہ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، قربان جاؤں، تو علامہ صاحب نے کہا بلا شبہ کلام بھی اکمل اور کلام کو لکھنے والے بھی اکمل ہیں. تو یہ وہ ہستی تھی. پھر آپ نے تصانیف اشعار، اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ منہ سے بولے ہوئے لفظ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتے ہیں، یاد کی ہوئی چیز بھول جاتی ہے، لیکن لکھا ہوا سند ہوتا ہے وہ کمال، وہ عروج اور وہ حقائق جو اگر تصنیف ہو جائیں، اچھا اس پہ اعتراض بھی بڑے ہوتے ہیں. یہ مرزا قادیان اور اس کے حواریوں نے بہت تنقیدیں کی، تو آپ نے سیف چشتیائی کی شکل میں ایک تلوار بے نیام جو ہے وہ پیش کی. آج تک اس تلوار سیف چشتیائی کی چمک دمک اسی طرح قائم دائم ہے. اور کوئی مائی کا لال جو اتنے سہولت مند ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ یورپ میں ان کے بڑے بڑے ادارے اور فنڈڈ لوگ ہیں، اتنا انہوں نے علم اور اتنی انہوں نے ترقی کی ہوگی، ریسرچ کی ہوگی، لیکن اس گولڑا کے صوفی، اس گولڑا کے ولی کامل کے مقابلے میں آج بھی وہ
سیف چشتیائی کا جواب نہیں دے سکے. تو آپ نے تصانیف میں بھی اپنا جو ہے نا ایک مقام اور ایک شہرت حاصل کی. پھر اس کے بعد قربان جاؤں آپ مدارس اور مساجد اور جو طلباء تھے، جو علماء تھے، ان کی بھی خدمت کی ہے. مدارس کی اسٹیبلشمنٹ میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے. یہاں راول پنڈی میں آپ جائیں، بڑی مسجد ہے راجہ بازار میں، وہاں جا کے دیکھیں کہ آپ ایک مقتدی کے طور پر نماز جمعہ میں بیٹھے ہوتے تھے کہ وہاں پتہ چلا کہ غیر مسلم جو ہے نا وہاں پہ کوئی چڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو مہر علی شاہ علیہ رحمہ کی ذات اقدس تھی جس کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے، نامراد ہوئے. تو بہرحال تو آپ نے ایک پہلو یہ تھا کہ آپ نے دین کی خدمت اس طرح کی کہ جو دین والے تھے، جو مدارس تھے، ان کو جو ہے نا آپ نے نہ صرف اسٹرینتھ دی بلکہ اسٹیبلش بھی کیا. تو یہ میرے نوجوان خاص کر جو سن رہے ہیں ان تک یہ پیغام ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنی جو زندگی گزارنی ہے، سب سے پہلے تو طالب العلمی علی فریضۃ، یہ ہر مسلمان پر علم کا حصول تو فرض ہے، لیکن قرآن پاک کی تعلیم وہ پہلا فرض عین ہے. اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو اس سے مزین فرمائیں. پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے. آپ کا بسم رب اس کا مفہوم یہ پڑتا ہے کہ تو دین جہان کے نکل میدان میں آ. مسلمان یہ آڈر ہو رہا ہے اللہ سے، جو میں آتا ہے کہ یہ پہلی آیت میں دیکھیں قرآن کی ابتدا پہلا حکم یہ آ رہا ہے کہ اٹھ جا، میدان عمل میں آ. دیکھ تیرے سامنے زندہ مثال ہے یہ 14ویں صدی کے پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کی، آپ کی صغیر سنی، آپ کی جوانی. اچھا جی، لاہور میں جو مقابلہ ہوا آپ کی ٹوٹل عمر 42 سال کی تھی. 20 سال تو آپ نے حصول علم میں گزار دی ہے، باقی 22 سال میں عرفان اور روحانیت اور یہ چیزیں، پھر درس و تدریس. 42 سال کی عمر میں آپ نے ایک اس کا مقابلہ کیا کہ بڑے بڑے علماء کو بھی وہ گمراہ کر چکا تھا، مسلمانوں کو. بڑے بڑے قوانین جو ہے ہمارے ادھر سرحد کی طرف سے اس کے متقد ہو گئے تھے، تو اس کا باقی علماء کے ساتھ مل کر اچھا پیغام محبت بھی دیا. انہوں نے کبھی اختلاف، کبھی یہ جو ہمارے آج مسلمانوں کی زبوں والی ہے، فرقہ پرستیاں ہیں، فرقہ بندیاں ہیں، گروہ بندیاں ہیں، اور ہر کوئی اپنی جگہ پہ جناب وہ شیر بنا پھرتا ہے اور دوسرے کو رد کرتا پھرتا ہے. پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ نے سب کو ساتھ لیا، سب کو ساتھ لیا. اچھا اس کے بعد جو اصل مشن تھا کہ طریقت، تصوف، یہ جو ہے دراصل خدمت خلق کا نام بھی ہے کہ طریقت بجوز خدمت خلق نیست بتسبیح و سدادہ و دلک نیست. یہ شیخ سعدی علیہ رحمہ کا جو ہے نا جو یعنی اس طرح کا شعر ہے، تو اس کے مطابق آپ نے روحانی تربیت بھی لوگوں کی. تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمیں درگاہوں کی طرف جائیں. پہلا سبق تو یہ ہے کہ جا کے پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ کو 21 توپوں کی سلامی دی جائے. قربان جاؤں، ہر نوجوان وہاں جا کے سلوٹ مارے اور کہے جی کہ آپ ہمارے رہنما ہیں. یہ لیڈر ہوتے ہیں جو زندگی بدل دیتے ہیں، جو انقلاب لے آتے ہیں. ان لیڈروں کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے. آپ کی زندگی کو پڑھیں، آپ کے کارناموں کو پڑھیں، آپ کی کوشش کو دیکھیں. اچھا اس کے بعد جو پیر صاحب نے اپنے یعنی متوسلین جو تھے، عام مخلوق بھی جو تھی، ان کو بھی تربیت بھی کی، تبلیغ بھی کی. دوسرے لفظوں میں توبہ کرنے والے آپ کے حلقے میں لاکھوں کی تعداد میں تھے. ابھی میں نے یہ سنا ہے کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھوں لاکھوں غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں. تو بھائی تو خواجہ اجمیری نے بھی تو لاکھوں کو کیا، وہ بھی تو مانو نا. پھر اسی طرح یہ جو پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ ہے، ان کا خود یہ فرمان ہے کہ مجھے نام تو نہیں آتے
لیکن جو میرے دست حق پر بیعت کر گیا، جس نے توبہ کی اور جو دین کی طرف مڑا ہے، میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں اور مجھے ان کے چہرے سب سامنے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ علماء نے یہ بھی کہا کہ حزن یہ ہے کہ اپنے ارد گرد والوں کا بھی انہیں کوئی ملال یا غم نہیں ہوتا، ان کا بھی وہ جو ہے نا یعنی بیڑا پار کر دیتے ہیں۔ تو پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ جو ہے قربان جاؤں، میں ایک سورہ حج کی ایک 10ویں آیت ہے تو اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب یہ لوگ جو ہے نا تیرے پاس اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں سہولت اور نفع ہو، اور جب نفع نہ ہو تو یہ بدک جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں دین سے۔ ذالک هو الخسران المبین، اس آیت کا خاتمہ ادھر ہوتا ہے نرے گھاٹے میں۔ تو میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ اچھا یہ میں نے کہیں کسی کے منہ سے نہیں سنا، میں نے مستند ایک اتھینٹک لٹریچر سے یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، لفظ روایت کا کہتا ہوں یا علماء کرام کا کہتا ہوں۔ تو وہ یہ ہے کہ قربان جاؤں آپ کے پاس سرگودا کے علاقے سے ایک ملک صاحب آئے، وہ دور تھا تو آپ دیکھ لیں 1937 اور اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو اس نے مرید ہوئے، جس کو کہتے ہیں ہم تو مرید ہونے کا مطلب توبہ، ارادت مندی میں آ جانا کہ اب میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کروں گا، بس یہ مریدی ہے۔ میں نوجوانوں کو دعوت دوں گا کہ اللہ کے ولیوں کے ہاں ارادت مندی کرو۔ یہ اللہ کے علاوہ جتنے دوست ہیں آپ کو دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے، آپ کو پھنسا دیں گے اور پھر چھڑوائیں گے بھی نہیں۔ ایک اللہ کی ذات ہے کہ اگر پھنسے ہوئے بھی ہیں تو اللہ نکال لیتا ہے، اور اگر مشکل آتی بھی ہے تو وہ پھر سہولت، ان مع العسر یسرا، سہولت بھی دے دیتا ہے۔ قربان جاؤں تو بیان میں ذکر کر رہا تھا کہ ملک صاحب آئے، انہوں نے ارادت اور مریدی حاصل کی، اور اس دور میں 500 روپیہ پیش کیا نیاز کے طور پر، تو آپ وہ سارا جو لوگ دیتے تھے تو وہ لنگر میں چلا جاتا تھا، اور لنگر میں پھر غریب مخلوق اللہ کے ولی لوگ اس طرح کے وہ پھر اس سے فیضیاب ہوتے تھے لنگر سے۔ اب بھی الحمدللہ آپ گولڈا شریف تشریف لے آئیں، آپ دیکھیں گے 24 گھنٹے 7 دن 24/7 یہ سروس وہاں پہ جاری ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ سروس کیسے ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اس نے 500 روپیہ دیا، وہ لنگر میں چلا گیا۔ اب ملک صاحب کا کیا ہوا کہ جب انہوں نے مریدی حاصل کر لی تو اس کے بعد ان غریبوں کی کوئی چوریاں ہو گئیں، مختصر یہ جی واپس آ گئے تو کہتے ہیں حضور مجھے مریدی واپس کرو۔ یہ ذرا دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے کہ پیر مہر علی شاہ کا مقام علیہ رحمہ اور آپ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کے ناطے سے اور اپنے پیر و مرشد اور اس طرح کا جو سلسلہ تھا، اس نیٹ ورک کی یہ آپ کو ایک جھلک نظر آئے گی۔ تو ملک صاحب نے کہا جی مجھے مریدی واپس کریں، مجھے تو نہیں رہا صحیح۔ میں نے وہ قرآن کی آیت کا مفہوم بھی پیش کیا کہ یہ نفع کے لیے جو ہے نا اے محبوب تیرے پاس آتے ہیں۔ تو بہرحال تو قربان جاؤں پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھ بھائی، میں نے تیری جو مریدی ہے نا کہ تجھے بیعت کی ہے، وہ اپنے پیر و مرشد اور اپنے مرشد در مرشد کے توسل سے وہ میں نے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی تھی۔ تو اب مجھ میں تو اتنی جرات نہیں ہے کہ وہ میں واپس مانگوں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے ان کو اپنا دوست کیوں کہا ہے کہ وہ مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ ودیت کرتا ہے کہ نہ صرف تم اپنا غم کرو گے بلکہ تم نے اپنے ارادت مندوں کا بھی غم نہیں کرنا، وہ بھی اب میرے ذمہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے دوستوں کو بھی یعنی ساتھ رکھتے ہیں۔ تو پھر ملک صاحب کو آپ نے اپنے گھر سے
انہوں نے تو 500 دیا تھا لنگر میں نا, تو آپ نے اپنے گھر سے اپنی ذات اقدس سے جو ہے نا 1000 روپیہ دیا کہ ایک معاونت جو ہے نا اپنے مسلمان بھائی کی ہو گئی. وہ واپس گئے, پھر اللہ نے, ہم تو خیر مرید ہیں تو ہم تو یہی کہتے ہیں اسی 1000 کی برکت سے ان کے حالات ٹھیک ہو گئے. تو بہرحال یہ وہ آپ نے پھر مخلوق کی خدمت کی طرف جو ہے نا آپ نے توجہ دی, اور اس میں جناب آپ درس و تدریس باقاعدہ گوڑا شریف میں آپ جائیں تو وہاں پہ یعنی وہ سلسلے اب بھی موجود ہیں, اب بھی وہ سلسلے موجود ہیں. اچھا, پھر آپ کی زندگی کا ایک جو بڑا پہلو ہے وہ حسب اور نسب ہے. 25 واسطوں سے آپ غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں. السلام ہے عز و شان فاطمہ, السلام ہے روح جان فاطمہ, السلام ہے قطب عالم محی الدین, السلام ہے غوث اعظم محی الدین. ان کے بیٹے ہیں. 25 واسطوں سے آپ ان کے بیٹے ہیں. پھر 36 واسطوں سے آپ امام علی مقام شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہے. خالصتاً سید جو ہے گھرانے سے آپ کی ذات اقدس کا تعلق ہونا, اور قربان جاؤں اس میں بھی آپ کی کرامات موجود ہے کہ جو ہے نا ادھر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہیرو کے راستے میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں, اور وہ رکاوٹ یعنی گھر سے چلتی ہے, محلے سے چلتی ہے, اور جناب خیر سے شہر سے چلتی ہوئی ہر جگہ پہ رکاوٹ آتی ہے. تو آپ کے راستے میں جو رکاوٹ تھی وہ یہ بھی تھی, پہلی رکاوٹ کہ اتنا بڑا حسبی نسبی, لازم بات ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے, اتنا بڑا اثاثہ ہے, اتنی بڑی جاگیر ہے. تو انہوں نے کہا جو مخالفین تھے اسی کو جو ہے نا ختم کرو, یہ چیز ان سے لے لو. تو مخلوق میں مشہور کیا کہ یہ سید نہیں ہے, قربان قربان. تو اس کی سند کے لیے بھی ایک واقعہ پیش کرتا جاؤں. ایک بزرگ تھے, ان کی گھر والی جو ہے نا اس کو یعنی اثر سائے کا اثر ہوا. یہ ہمارا ایمان ہے کہ جن بھی ایک مخلوق ہے, انسان بھی مخلوق ہے. دیکھیں موذتین میں آپ پڑھیں تو وہاں پہ بار بار ذکر ہے کہ جنوں کا بھی, اور سارا, اور سورج جن ہے باقاعدہ قرآن پاک میں. تو بہرحال اس خاتون کو جن کا اثر تھا تو وہ بزرگ لے آئے. تو آپ پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے توجہ فرمائی. اب بھی گوڑا شریف میں پریکٹیکلی جن نکلتے ہیں, آپ آئیں, میں بلاد یورپ, بلاد عرب, تمام بلاد افریقہ والوں کو دعوت دیتا ہوں جو میرے سننے والے بیٹھے ہیں بھائی, آگے پھیلائیں کہ گوڑا شریف میں اب بھی پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کے تعویذ سے جن حاضر ہوتے ہیں اور ان کو نکالا جاتا ہے باقاعدہ. تو بہرحال تو آپ نے توجہ فرمائی, جن حاضر ہو گیا. باقی میں تفصیل میں نہیں جاتا. تو جن نے کہا کہ حضور میں پہلے بھی گوڑا شریف آ چکا ہوں, میں غوث پاک کا مرید ہوں, خادم ہوں, ان کے ساتھ آیا ہوں. تو پیر مہر علی شاہ نے علیہ رحمہ نے ثبوت مانگا کہ ثبوت دو. تو اس جن نے کہا جی کہ آپ کی طبیعت نہایت آپ علیل تھے اور کوئی دوائی کوئی علاج موافق نہیں آ رہا تھا, اور یہ جو جہاں اجی صاحب علیہ رحمہ جو آپ کے والد محترم ہیں ان کا مزار ہے گوڑا شریف میں, آپ ہیں مسجد کے ساتھ, وہاں پہ بہت بڑا درخت ہے. تو اس کے نیچے آپ کی چارپائی تھی, آپ وہاں پہ لیٹے ہوئے تھے. تو میں غوث پاک کے ساتھ وہاں موجود تھا. تو غوث پاک نے آپ کو کہا کہ علاج جاری رکھو, علاج کراؤ, انشاءاللہ افاقہ ہوگا. اور اس وقت آپ کا خادم احمد خان کے محمد خان نامی وہ آپ کے پاؤں دبا رہا تھا, قربان جاؤں. تو پھر غوث پاک جن کہتا ہے کہ مجھے غوث پاک نے آرڈر دیا کہ یہ میری اولاد ہے, تم ان کے پاس آیا کرو. تو یہ آپ کے حسب نسب کی عالی شان, یعنی وہ جو منزل اور جو قدر ہے وہ اس کو ایک وہ پہلو زندگی کا بنتا ہے. تو قربان جاؤں پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے پھر آپ نے اس طریقت اس سلسلے کو آپ نے دیکھو ہوگا بعض جگہوں پہ نا
یہ سلسلے منقطع بھی ہوئے ہیں. تو اللہ کا گورڑے کی سرزمین پہ ایک خاص کرم، ایک خاص مہربانی بھی یہ ہے کہ آپ کی نسل پاک جو ہے وہ اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہے، کہ جس طرح ہے نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو بھی عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی اولاد یعنی پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کے فرزند ارجمند قبلہ بابو جی سیدنا غلام محی الدین علیہ رحمہ، جس کو آپ پیار سے بابو فرماتے تھے، تو پھر وہ مریدین میں بھی آپ کی ذات اقدس بابو جی لجپال کے نام سے مشہور ہوئی. قربان جاؤں، آپ تحریک پاکستان میں پیش تھے، یہ بھی مجاہد تھے، مجاہد اسلام، مجاہد پاکستان تھے. اور بابو جی علیہ رحمہ اللہ تھا، پیر و مرشد، بادشاہوں کے بادشاہ تھے. تو اس وقت عرب میں حرمین میں وہاں پہ یہ والا حال نہیں تھا جو اب فراوانیاں ہیں، غربت تھی. تو بابو جی علیہ رحمہ برے صغیر سے رقم جا کے وہاں ان عربیوں میں تقسیم کرتے تھے. یہ وہ ہستی تھی، عالم اسلام کی بہت بڑی ہستی. اور بابو جی علیہ رحمہ کا وہ قول ہمیں کبھی نہیں بھولے گا کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ کے پاس آئے، قائد اعظم نے رجوع کیا، اور اس طرح بڑے بڑے تحریک پاکستان کے جو لوگ تھے، بزرگ تھے، رہنما تھے، پریشان بھی تھے کیونکہ ہندو کی اکثریت تھی، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی. تو بابو جی علیہ رحمہ نے کہا کہ یہ جو پاکستان یہ جو بنا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروول سے بنا ہے، اس کو کوئی گزانہ نہیں پہنچا سکتا. ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان قائم دائم رہے گا. میں اپنے الفاظ کا اختتام اس طرف لے کے جاؤں گا کہ میرے نوجوانوں، ہمارے لیے جو مشعل راہ ہیں یہ ہستیاں ہیں، اللہ نے انہیں ہمارے درمیان سے ایک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ والا نمونہ بنا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تو خاتمہ ہوا، آپ کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا. اگر کوئی کاذب، کوئی لعین دعویٰ کرے گا تو یہ مردان حق موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ جس طرح ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اتارا ہے، اس کی ہم حفاظت کریں گے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن یہ میں اپنے نوجوانوں کو، خاص کر ان حضرات کو، ان بزرگان ساتھیوں کو، بہن بھائیوں کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس کسی بھی پہلو سے، کسی بھی کمی کا شکار نہیں رہی. اور آپ نے اسی معاشرے میں رہ کر، انہی مشکلوں میں رہ کر، اب ذرا یہی سوچیں کہ اگر یعنی آپ حصول علم اور حصول یعنی طریقت اور روحانیت اور معرفت کے لیے اگر بلاد عرب چلے گئے تھے تو کتنا مشکل وہ وقت تھا، کتنا مشکل وہ صاحب مداخلت کی معافی چاہتا ہوں، آپ کا وقت ختم ہو گیا، بلکہ 5 منٹ اوپر ہو گئے، تو سمیٹ لیں اپنی گفتگو کو. جی الحمدللہ، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کی ذات اقدس کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، عالم اسلام کی مشکلات کو دور کرے. اور پھر میں آخری بات یہی کہوں گا کہ آپ ادھر ارادت حاصل کریں، ادھر غلامی حاصل کریں تو ساری دنیا کی غلامیوں سے آزادی مل جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ ڈاکٹر غلام نصیر حق صاحب، آپ نے ماشاءاللہ پیر مہر علی شاہ کے متعلق بہت ہی معلومات میں، ہماری علم میں اضافہ کیا. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ پیر صاحب وہاں بھی سر سید احمد خان کی اس میں تعلیم حاصل کر کے علی گڑھ وغیرہ میں، یہ بہت بڑی معلوماتی آپ کا مقالہ تھا. اب ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے جناب صفدق اللہ صاحب نے ہاتھ کا نشان بنایا، میں ان سے درخواست کرتا ہوں اپنا تبصرہ یا سوال رکھیں ڈاکٹر صاحب کے سامنے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. امید ہے آپ سب صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی.
محترم جو بیان فرما رہے تھے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور بڑے والہانہ انداز میں بیان فرما رہے تھے اور اپنی عقیدت کا اظہار فرما رہے تھے ماشاءاللہ. حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم تھے اور آپ کو علم لدنی حاصل تھا اور اس وقت بڑے علماء اور مشائخ نے اس کا اقرار بھی کیا. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا جو تعارف ہے نا وہ ہم ایک نشست میں نہیں کر سکتے، نہ ایک ان کی زندگی کے کسی پہلو کا احاطہ کر سکتے ہیں. اگر ان کی علمی پہلو کو دیکھا جائے تو آپ ابتدائی تعلیم گولڈا شریف میں، پھر اس کے بعد بھوئی گاڑ میں مولانا محمد شفیع صاحب قریشی صاحب سے پڑھی، پھر اس کے بعد آپ محمود انگوی صاحب آپ کے استاد ہیں. اس کے بعد آپ ہندوستان چلے گئے، وہاں آپ نے حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھی صاحب سے علم حاصل کیا اور حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری جو کہ بخاری شریف کے محشی ہیں، جو ہمارے بخاری شریف چھپی ہوئی ہے قدیمی کتب خانہ کی، اس کے محاشی پر حضرت پیر مہر شاہ صاحب کے استاد ہیں ماشاءاللہ. اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے جو کلاس فیلو میں مشہور ایک کلاس فیلو ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ دور حدیث کیا تھا، ان کا نام ہے حضرت مولانا وسیع احمد محدث صورتی. یہ محدث صورتی جو تھے یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے بہت دوست کلاس فیلو تھے، اور ادھر حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمہ اللہ کے بھی بہت گہرے دوست تھے اور بہت خط و کتابت تھی اور انہوں نے بڑے القابات بھی دیے تھے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے جو طالب علمی ہے صرف اسی کو اگر دیکھا جائے تو بہت کم عرصے میں آپ نے بڑی منتہی کتب تک علم حاصل کیا. اور میرے منیر جو مولانا فیض احمد صاحب نے لکھی ہے وہ آپ کے مرید بھی تھے. یہ ایسی کتاب ہے کہ ہمارے علماء اور مشائخ نے فرمایا کہ پاکستان میں کسی بزرگ کے حالات پر ایسی جامع کتاب نہیں لکھی گئی جس طرح پیر مہر علی شاہ صاحب کے حالات کرتے ہیں. اور اسی طرح تصوف میں اگر دیکھا جائے تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی صاحب کے مرید ہوئے سلسلہ چشتیہ میں، اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے اپنے جو والد صاحب ہیں حضرت سید نظر الدین شاہ صاحب ان کے جو ماموں تھے قادریہ سلسلے میں، آپ کو ان سے خلافت تھی. بہرحال خلاصہ مرزا قادیانی کا جو فتنہ اٹھا تو اس میں حضرت پیر مہر شاہ صاحب نے ابتداء کتاب لکھی جس کا نام ہدیۃ الرسول ہے. اس کے بعد آپ نے شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح لکھی. اس کے اوپر قادیانی کی طرف سے جواب آیا شمس بازار کے نام سے. پھر حضرت قبلہ عالم پیر مہر شاہ صاحب نے سیف چشتیائی لکھی. سیف چشتیائی بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے اور اس کو سمجھنا ہر کسی کے پاس کی بات بھی نہیں ہے آج کل جو علمی زوال ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑا فنون کا دخل ہے. اور جتنے بھی بعد میں ختم نبوت کے موضوع پر کتابیں لکھی گئیں اس سیف چشتیائی کے بعد وہ سب سیف چشتیائی کا چربہ ہے. سیف چشتیائی کے انہیں مضامین کو انہیں جوابات کو اپنے سہل انداز میں پیش کر کے اپنے نام پر بہت سارے لوگوں نے کتابیں چھاپی. اگر دیکھا جائے استفادہ وہ پیر مہر شاہ صاحب کی کتابوں سے کرتے تھے. یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو موصوف بیان فرما رہے تھے نا وہ کچھ کرامات اور کچھ جنات کی باتیں کر رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ سامعین جو پیر مہر شاہ صاحب سے واقف نہیں ہے شاید وہ سمجھیں گے جس طرح بابے ہوتے ہیں جن نکالتے ہیں اور اس طرح جو روایتی انداز ہوتا ہے شاید یہ بھی اسی کی طرح کی ہستی ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پیر مہر شاہ صاحب بیاک وقت کے بہت بڑے مفتی بھی تھے. فتاوی مہریہ بھی آپ کا موجود ہے، اس میں آپ کے فتوے ہیں. اسی طرح پیر مہر شاہ صاحب کے مکتوبات ہیں، مکتوبات مہریہ کے نام سے، جس میں اس وقت علماء اور مشائخ کے ساتھ آپ کی خط و کتابت جاری رہی. وہ بہت بڑے علمی مکتوبات ہیں، بہت زیادہ اس میں علم ہے.
اور پھر میرے شاہ صاحب کی جو کرامات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، اور ایک کرامت یہ ہے کہ اس وقت کے اجلہ علماء، جید علماء نے آپ سے بیعت کی ہے، اور یہ جو تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب، یہ بھی پیر مہر علی شاہ صاحب کے مرید تھے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ مولانا عبد الغفور ہزاروی صاحب ہیں، پیر محمد عبداللہ شاہ غازی صاحب ہیں، حضرت پیر امام شاہ لودرا والے ہیں، اس طرح کے بڑی بڑی ہستیاں ہیں جی، کوئی شک نہیں، بڑے بڑے ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اور آخر میں ایک میں تعطیل نعمت کے طور پر آپ کو عرض کروں کہ الحمدللہ ہمارے پاس پیر مہر علی شاہ صاحب کی بخاری شریف کی سند بھی ہے، جو میرے پاس بھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ اس طرح کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے وہ سند دی تھی حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی صاحب کو۔ قربان قربان، میرے والد ان کے شاگرد تھے مولوی قطب الدین اللہ رحمہ جی۔ آپ سے میں دوبارہ رابطہ کرتا ہوں، اپنا نمبر مجھے دے دیں، آپ سے خصوصی رابطہ کریں گے۔ 0300 نہ ادھر نہیں لکھ کر جی رابطہ کی نہ کریں، نمبر میں بعد میں شیئر کر دوں گا مختصر تبصرے کے بعد آگے چلیں۔ اور آپ کو میں آخری بات بتا رہا ہوں، جزاک اللہ، آپ نے 4 چاند لگا دیے جی، ماشاءاللہ میں آپ کو آخری بات کروں، ٹائم مختصر ہے۔ وہ سند اس طرح ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے وہ سند دی مولانا غلام محمد گھوٹوی صاحب کو، انہوں نے وہ سند دی حضرت مولانا مہر محمد عشروی صاحب کو، اور مہر محمد عشروی صاحب نے وہ سند دی حضرت مولانا محمد عبید اللہ قندھاری سلیمان خیلی کو، اور انہوں نے وہ سند دی ہمارے استاد محترم حضرت مفتی محمد فضل الرحمان بندیالوی صاحب کو۔ ماشاءاللہ، بالکل ہمارے استاد محترم نے 3 سال پہلے ہمیں دی ہے۔ اب الحمدللہ میرے اور حضرت قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب کے درمیان جو واسطے ہیں نا جی، وہ 4 واسطے ہیں۔ غلام صاحب اور لوگوں نے بھی ٹائم لینا ہے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، ماشاءاللہ کافی آپ نے تفصیل بتا دی۔ کیا جی، مقالے کو 4 چاند لگا دیے انہوں نے، قربان قربان۔ ختم ہو گئی بات، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ چاہیں تو یہ ساری ہمارے میسج میں لکھ کے دے دیں تو لوگ مستفید ہو جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور محمد اختر سید صاحب نے ہاتھ کا نشان بنایا، وہ اپنی بات رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے موضوع پہ فاضل مقرر نے پیر مہر علی شاہ صاحب کی خدمات اور ان کے بارے میں بتایا، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن میں عرض کروں کہ انہوں نے ایک ذکر کیا کہ جی یہ عبد القادر گیلانی کی 25ویں پشت میں سے ہیں، اور ان کا سلسلہ نسب وہاں جا کے ملتا ہے۔ پھر انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ جی پیر عبد القادر گیلانی کسی جن کے ساتھ وہاں گولڑا شریف آئے تھے، تو جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کسی بندے کی وفات ہو جائے تو اس کی روح کو ہم روک لیتے ہیں، اسے قیامت کے دن ہی لوٹائیں گے۔ خلاف قرآن بات ہے، تو ایسی بات نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ عقیدت اور غلوب میں انہوں نے قیام پاکستان میں ان کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروول سے بنا اور اسے کوئی گرن نہیں پہنچ سکتی، ایسی باتیں نہ کی جائیں، کیونکہ ایسی باتوں کی وجہ سے غیر مسلموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میرے بھائی 1971 میں گردن پہنچ چکی، مہربانی فرما کے اس قسم کی باتوں سے گریز کریں تاکہ صحیح باتیں عوام تک پہنچے اور غلط بات نہ پہنچے، اور غیر مسلموں کو کوئی ایسا موقع نہ ملے۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے سبیہ بانو صاحبہ سے درخواست ہے وہ اپنی بات رکھیں۔ جی غلام ڈاکٹر غلام ناصر صاحب کا مقالہ سنا اور ایسا لگ رہا تھا کہ خاص توجہ پیر مہر علی گولڑا شریف کی آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہے، خاص فیضان ہم تک پہنچ رہا ہے، اور میری درخواست ہے کہ یہ پوری نعت اگر ہمیں شیئر کر دیں یاسر ستی صاحب تو بہت اچھا ہوگا، کہ یہ یا تو صوتی انداز میں یا تحریری انداز میں، کتنے میرے لیے کتنے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتنے جا لڑیاں، پوری نعت یہ شیئر کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ بہت بہت لطف آیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ شکریہ جی، آگے بڑھتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے آپ کا نشان بنایا تھا، ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں۔ جی مجھے حکم دے رہے ہیں لبنہ فروخ صاحبہ۔ اچھا لبنہ فروخ صاحبہ جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ
جب پیر کوئی مرید جو ہوتا ہے کسی پیر کی بیعت کرتا ہے اس وقت وہ کیا الفاظ بولتا ہے اور اس کی کیا مطلب اس وقت کیا مطلب کہہ کے وہ بیعت کرتا ہے, اس کی نیت کیا ہوتی ہے اور وہ بات گفتگو کیسی ہوتی ہے, یہ کوشچن ہے میرا. اچھا, میں تو گولڈا شریف کا مرید ہوں, تو میں آپ کو گولڈا شریف کی بات کروں گا کہ ہمارے حضرات کا جو حکم ہوتا ہے یہ یعنی پیر میر علی شاہ علامہ سے لے کر آج تک جو سجادہ نشین ہے, تو وہ حکم یہ ہوتا ہے کہ 5 نمازوں کو کاربند رکھنا ہے, پابند رہنا ہے, اور ہر نماز کے بعد 10 دفعہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور 10 دفعہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, یہ پڑھنا ہے. یہ مختصر مگر جامع, اور ایک کیونکہ دیکھیں نا افضل الدعا لا الہ الا اللہ, افضل الدعا الحمدللہ, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, افضل ترین ذکر کا حکم ہوتا ہے جی. تو پھر وہ پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ کا حکم ہے کہ سنگیوں کو ملتے ہیں, پڑھنے کو ملتے ہیں, اللہ کی طرف سے بھی ایک خاص فضل ہوتا ہے, ایک خاص فضل ہوتا ہے, اللہ مہربانی کرتا ہے, تو وہ پھر انسان کی زندگی میں بھی تبدیلی آتی ہے اور انسان پھر کوشش کرتا ہے. اب ہم تک پہنچ چکے ہیں اور آپ کی صدارت فرمانے والے جناب محترم فرید الدین مسعود برانی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ صدارتی خطبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حالت سفر میں ہی ہوں, اسلام آباد سے واپس آ رہا تھا اور وزیر آباد کراس ہو رہا ہے, اور سارے سفر میں ماشاءاللہ ڈاکٹر نصیر الدین صاحب جو ہیں ان کی جو بیان ہے اور ملفوظات ہیں اس سے ہم مستفیض ہو رہے تھے, اور ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ہمیں انہوں نے گولڑا شریف ہی پہنچا دیا ہمارے ہیں. بہرحال ایک چیز جو ہے وہ طے ہے اور تمام گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ پاکستان میں انڈو پاک میں ختم نبوت کی جتنی تحریکیں چلیں, جتنی کاوشیں ہوئیں, جتنی مسائی ہائے پیلا ہیں, ان کا جو ماخذ مرکز اور جو مدار ہے بنیادی وہ پیر میر علی شاہ صاحب گولڑا شریف وہ ہیں. انہوں نے یعنی جو مجاہد ختم نبوت عطا اللہ شاہ بخاری جیسے سید الاحرار وہ بھی جب بیعت ہوئے تو جملہ کہا جاتا ہے, وہ جملہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ جملہ کیا تھا جو عطا اللہ شاہ بخاری جب بیعت ہوئے. یہاں ہمارے ڈاکٹر ریاض الحسن صاحب گیلانی جو ہمارے علاقے کے ہیں, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور ختم نبوت کے انہوں نے مقدمات لڑے, ساؤتھ افریقہ تک گئے, اٹارنی جنرل رہے اور جامعۃ الازہر سے وہ پی ایچ ڈی ہیں. وہ کہتے ہیں جب میں نے بی اے کیا تو میری والدہ نے کہا کہ بیٹا پڑھتے ہی رہو کہ کتابیں, کسی پیر بزرگ سے تھاپڑا لے لو, کہیں جاؤ. تو کہتے ہیں کہ میں عطا اللہ شاہ بخاری کو ڈھونڈتے ہوئے ملتان شہر میں داخل ہوا اور میں بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا. مجھے کسی نے بتایا کہ اس طرح فلاں فلاں گلی میں شاہ صاحب کا گھر ہے. تو کہتے ہیں کہ جب میں گیا میں نے وہ لکڑی کا دروازہ تھا, جب اس کو کھٹکھٹایا جس پہ زنجیر ہوتی تھی تو شاہ صاحب بنیان پہنے ہوئے اور نیچے دھوتی پہنی ہوئی تھی. دروازہ کھولا اور مجھے اندر بلایا. مجھے کہتے کیا کام ہے؟ میں نے کہا اماں جان نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ شاہ صاحب سے تھپڑا لے کے آؤ, ان سے دست شفقت لو. تو میں چارپائی پہ بیٹھ گیا. ایک چارپائی تھی جس پہ یہ عام چارپائی سادہ جو دیہات میں ہوتی ہے, اور مجھے کہنے لگے کیا کام ہے؟ میں نے کہا مجھے ماں نے بھیجا کہ نصیحت لے کے آؤ شاہ صاحب سے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تو خود عطا اللہ شاہ بخاری, میں تو خود پیر میر علی شاہ کا مرید ہوں, اور جب میں ان سے بیعت ہوا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا اتباع شریعت اور کیا نصیحت. تو بیٹا یہ جملہ میں تمہیں لکھ دیتا ہوں, اتباع شریعت اور کیا نصیحت. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیر میر علی شاہ صاحب کی علمی قابلیت
اور ان کا روحانی فیض تھا کہ جو 2 جملوں میں انہوں نے سمو دیا تھا. اور یہ میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ جب میرے 3ری 4تھی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا تو میری جب ہمشیرہ پیدا ہوئی تو اس کا نام والد صاحب نے مہر النساء رکھا. تو میں نے والد صاحب سے پوچھا یہ کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مہر النساء سے مراد جس کو نسبت دی ہے ہم نے پیر میر علی شاہ صاحب سے. تو ہم کیونکہ اسلام آباد میں اس وقت رہتے تھے تو یعنی یہ اثر تھا ان کا روحانی جو آج تک فیض جاری ہے. اور آپ یہ یقین کریں کہ ابھی بھی جو سپریم کورٹ میں کیس چلا ختم نبوت کا اس میں جو ڈاکٹر ریاض الحسن گیلانی صاحب لاہور میں موجود تھے انہوں نے مجھے کہا کہ میاں صاحب اب بھی گولڑا شریف والوں جو پہرے دار ہیں ختم نبوت کے اور انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب آپ نے اس کیس کے لیے آنا ہے. تو میں نے کہا کہ میں تو بزرگ ہوں 90 سال میری عمر ہے میں کیسے آؤں گا؟ انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے بزرگوں نے اس دھرتی پہ ہونے والی ہر قادیانیت کے رد کے لیے کوششیں کی ہیں تو ہم اپنی گاڑیاں بھیجیں گے ہمارے ڈرائیور آئیں گے شاہ صاحب آپ کو لے کے آئیں گے. آپ نے پیر میر علی شاہ صاحب کے آپ ان کے مرید ہیں تو آپ نے وہاں سپریم کورٹ میں وکالت کرنی ہے. تو واقعاً جہاں بھی پورے انڈو پاک میں جو قادیانیت کا علمی مقابلہ ہے ویسے تو برا کہنا جیسے ہمارے کچھ علماء کوئی اس کو مرزا قادیانی کو کانا کہہ دیتا ہے کوئی کچھ کہہ دیتا ہے لیکن جو علمی دلائل سے اس کا جو محاکمہ کیا جو سیف چشتیائی لکھی جو اس کے بعد جو باقی جو کتب ہیں جو فتاوی مہریاں ہیں اگر ان کو آج کی نظر سے دیکھا جائے تو جو ماڈرن جورسٹ ہیں ہمارے ان کی اپروچ اور اس دور میں انہوں نے جس طریقے سے سعودی عرب تک گئے عرب ممالک میں اور امداد اللہ مہاجر مکی لہرامہ سے فائدہ حاصل کیا اس دور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے علمی دلائل سے بھی اور روحانی قوت سے بھی کیونکہ یہ جو فتنہ قادیانیت تھا یہ صرف علمی فتنہ نہیں تھا یہ ایک دجالی فتنہ بھی تھا اور ایک اس طرح کالا جادو یا شیطانی عمل ہوتا ہے کہ جو ایک خود کاشتہ پودا جو برطانوی سامراج مسلمانوں میں تقسیم کرنا چاہتا تھا اس کو جیسے ایک عالم اور روحانی شخصیت ہی اس کا توڑ کر سکتی تھی. اور حتیٰ کہ شورش کشمیری جو کہتے ہیں وہ ان کی میں جیلوں میں بند تھا تو میرے گھر جو میری وائف جو ہے وہ جب واپس آئے اور وہ جو گھر میں آٹا اور چینی سب گولڑا شریف سے لنگر شریف جو ہے وہ یہ جو ابھی ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر لوگ کھاتے ہیں صرف وہاں نہیں کھاتے. میر علی شاہ صاحب جو ہے وہ جو لوگ اس دربار سے خدمت کی دین کی ان کے گھروں کے جو راشن ہیں وہ بھی اس دربار سے چلتے رہے ہیں. اور یہ شورش کشمیری کی کتابیں جاتا تھا نکلتا تھا تو جاتے ہوئے بھی مجھے رقم جو ہے وہ نقد ملتی تھی. اور شورش کشمیری صاحب کی یہ تحریریں جو ہے یہ جتنے بھی مجاہدین ختم نبوت ہیں ان کی جو پشت پناہی کی ہے اور اس قادیانیت کا جو کلا کما کیا ہے اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس بر صغیر میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے بعد جو بلکہ ان کا جو چشتی فیض ہے چشتی سلسلے کا وہ اس خطے میں اس کی رینیسنس ہوئی ہے اس کی تجدید نو ہوئی ہے اس خطے میں اور وہ اتباع شریعت کے آئینے میں ہوئی ہے. جس طرح بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی جو کتابیں ہیں ان کا جو پہلے جو لفظ ہیں وہ یہ ہے کہ مسعود نے 40 سال وہی کیا جو خدا جاتا تھا اب جو مسعود کہتا ہے وہ کر دیا جاتا ہے. تو وہ عمل اتباع شریعت میں پیر میر علی شاہ صاحب نے زندہ کیا اسی بر صغیر میں اور جتنی بھی علمی تحریکیں ہیں اور مدلل انداز سے محاکمہ کیا اس فتنے کا تو ماشاءاللہ گولوی صاحب نے بڑے احسن انداز سے بیان کیا. اور سبیہ بانو صاحبہ جو ہیں ان کے تبصرے کو بھی میں داد دیتا ہوں جو انہوں نے کہا کتھے میرے علی کتھے
تیری سنا گستاخ اخیا کتھے. تو اس میں ایک میں نے پڑھا تھا کہ پیر صاحب جو ہے بچپن میں جاتے تھے اکثر جو ٹرین کی آواز ہے جو سائرن ہے یہ جب سنتے تھے تو حالت وجد میں آ جاتے تھے. ہر ایک بزرگ کا اپنا ایک. بہرحال جو ایک واقعہ اکثر ساجد خاکوانی صاحب بھی سناتے ہیں وہ میں دوبارہ اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں کہ امداد اللہ ماجر مکی جو ہے ان سے جب ملے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب تو بہت جلد انہوں نے کہا میں واپس جا رہا ہوں اس لیے کہ میری ڈیوٹی جو ہے وہ لگ گئی ہے. واقعاً یہ ڈیوٹیاں ہی لگتی ہیں. اور سیال شریف کا واقعہ بھی ان کا مشہور ہے کہ جب وہاں بزرگوں سے گئے فیض لینے بہت جلد واپس آ گئے تو وہاں جو لوگ کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے گلا کیا کہ وہ تو کل کا بچہ آیا ہے اور فیض لے کر چلا گیا. آپ نے اس سے کہا کہ تبلیغ کرو دین کی تو ہمیں آپ نے کیا عطا کیا ہے. سیال شریف والوں نے کہا کہ وہ جو چراغ تھا وہ جو بتی تھی اس میں تیل تو پہلے ہی تھا ہم نے تو صرف آگ ہی لگائی ہے. جملے کا مزہ پنجابی میں آئے گا تیل سے پہلے ہی سی اسی نے صرف آگ ہی لائی ہے. اس سے مراد یہ تھا کہ وہ جو نور فطرت ہے میر علی شاہ صاحب کے اندر جو سینے میں وہ پہلے ہی محفوظ تھا اور انہوں نے اپنی فطرت کی حفاظت کی. فطرت سلیمہ کی جو ہر شخص دنیا میں لے کے آتا ہے اور ہم نے تو اسے صرف شعلہ ور کیا ہے اسے صرف آگ ہی دکھائی ہے اور وہ کامل ہو گئی ہیں. تو واقعی میر علی شاہ صاحب کی جو کتابیں ہیں جو آثار ہیں ان سے ضرور میں سمجھتا ہوں استفادہ کرنا چاہیے. فارسی میں عربی میں اور ان کا جو سب سے بڑا کام ہے جیسے حجت اللہ بالغاہ کے بعد تحفت الفلاسفہ اور شاہ ولی اللہ متصدل بھی نزالت الخفا لکھی کہ اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں ان کو بھی پیچ اپ کی اور ان کو کم کرنے کی کوشش کی. تو ان کا جو کردار ہے ان کا بھی کردار اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ جو مقام اہل بیت ہے اس کو بھی جو اس کی اصل پوزیشن ہے اس پہ رکھ کے امت کے درمیان جو اہم ایک کردار جو ہے وہ ادا کیا. پیر میر علی شاہ صاحب نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس دور میں کہ مسلم کا کردار ادا کیا ہے فارمر کا کردار ادا کیا اور آج کے جو پیران نظام ہیں ان کو بھی علماء کرام کو بھی ایک آئینہ دکھایا ہے کہ جو دین کا سر جوہر ہے وہ تصوف علم فقہ علم دین تمام تر علوم کا مجموعہ ہے اور دین کی نمائندگی کرنے کے لیے ان تمام علوم کا حامل ہونا اور عزت و تقویٰ کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں ان بزرگان سے اتصال فیض. شکریہ جناب فرید الدین مسعود علی صاحب. یاسر حسین ستی الخیری جو اس پروگرام کے منتظم ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ حاضر خواتین اور حضرات کا شکریہ ادا فرما دیں. جی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اور بزرگوں کی توجہات کہ آج کا پروگرام پھر بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ سجا اور فرید الدین مسعود صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں. بڑوں کی ڈیوٹیاں تو بہت اعلیٰ و عرفہ ڈیوٹیاں تھیں. ہم ان کے خادموں کے خادم اور یہ ہمارا ایک حسن نظر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. تو میں ڈاکٹر غلام نصیر الحق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہت ہی خوبصورت اور والہانہ انداز کے ساتھ اپنے مرشد خانے کی اور اپنے شیخ اکبر پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہمیں مستفید فرمایا. اور پھر ثبوت اللہ صاحب نے اس پہ مزید خوشبو کا چھڑکاؤ فرمایا. ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحبہ نے بھی بہت خوبصورت نوازا اور باقی حضرات بھی جنہوں نے تبصرے کیے سوال جواب ہوئے جن کے نام میں لے سک رہا ہوں یا نہیں سب کا بہت شکریہ. اور جن حضرات و خواتین نے پروگرام میں شرکت فرمائی سب کا بہت شکریہ. اور سب کی بارگاہ میں انتہائی مودبانہ گزارش ہے کہ اپنے اپنے نمبر اگر ہو سکے تو ہم تک پہنچا دیں. ہمارا ہفتہ بھر یہ قلم کارواں کے پروگرام چلتے رہتے ہیں جس میں سیرت ہے اقبالیات ہے تعلیم کا جو نظام ہے نصاب تعلیم کے حوالے سے شعر و شاعری کے حوالے سے یہ سب پروگرام سجتے ہیں اور اجتماعیاتی ذوق ہوتا ہے ان پروگراموں میں. تو ان پروگرامات میں بھی ہفتہ بھر آپ شرکت فرما کر اپنے قلب و باطن کو معطر کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص والی بھرپور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہم سب کو جنت کا راہی بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب